وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وقال الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواہ مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے،
ساری مخلوقات کا تنہا روزی رساں ہے، سب کے امور کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچایا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں کافروں اور مشرکوں کا یہ طرح امتیاز رہا ہے، ان کی خاص پہچان رہی ہے کہ وہ انبیاء کرام کا اور انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین پر طعن و تشنیع کرتے رہے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، ہر ایک کے ساتھ اس کی قوم نے استہزاء کا سلوک کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا اڑایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا ٹھٹھا اڑایا، ان کا مذاق اڑایا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اوراق اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا ان کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نبی کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کا کیا انجام کیا؟ اللہ نے انہیں غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا۔ طوفان نوح مشہور و معروف واقعہ، ہم سب نے اس کو بارہا سنا ہوگا۔ تو ان کے بہت سارے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا کہ ان کے اوپر ہوا مسلط کر دی، تیز و تند ہوا اور بارش ایک ہفتے تک ان کے اوپر چلتی رہی، اور اس عذاب میں وہ سب کے سب ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے، قرآن مجید کے اوراق بتلاتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑانے والوں کا انجام اور حشر کیا ہوا۔ اللہ نے سب کو اس دنیا کے اندر ہی قابل نشان بنا دیا، قابل عبرت بنا دیا کہ جو لوگ اس طرح کی جرأت کرنے کی کوشش کریں وہ انہیں پہلے دیکھ لیں، وہ پہلے دیکھ لیں کہ انبیاء اور رسول کا مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہوا، وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد ہی ایسی غلطی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ شروع سے ہی ہوتی رہی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو مکہ کے مشرکوں نے آپ کے اوپر کتنے الزامات لگائے، کس طرح سے آپ کا ٹھٹھا اڑایا گیا، یہ ہم سب تاریخ کے حوالے سے اس سے واقف ہوں گے۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔
بس کچھ عبرت کی خاطر کچھ واقعات اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ابو لہب کا نام ہم نے بارہا سنا ہے۔ اس آدمی کا کردار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے کسی مجلس میں حاضر ہوتے تو یہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، اور جہاں بھی آپ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوتے یہ پیچھے سے آوازیں کستا کہ بھئی دیکھو یہ قریش کا گمراہ آدمی ہے، اس کی بات نہیں ماننا ورنہ یہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے دین سے منحرف کر دے گا، پھیر دے گا۔ تو یہ ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس کا کردار ہی یہی تھا۔ اس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ابو لہب کا کام، یہ رشتے میں آپ کا چچا ہے، رشتے میں آپ کا چچا ہے، لیکن اس کا کام ہی یہی تھا کہ یہ آپ کے پیچھے ہمیشہ لگے رہتا تھا، اور جہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، وہاں یہ جو ہے کہ ٹانگ اڑاتا اور کہتا کہ بھئی یہ ہماری قوم کا گمراہ آدمی ہے، اس کی بات کو نہیں سنیے گا۔ ایک موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ آپ اپنی دعوت کو علی الاعلان بیان کیجئے، یعنی جب شروعات میں دعوت و تبلیغ کا حکم خفیہ تھا، چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرتے تھے، پھر حکم نازل ہوا کہ اب علی الاعلان آپ دعوت و تبلیغ کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے خطبہ دیا، جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اس موقع پر ابو لہب نے آپ کے اوپر بد دعا کی، تبا لک سائر اليوم یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد آج کا پورا دن تیرا ستیہ ناس ہو، تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، الہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ اس نے نبی کے اوپر کیا بد دعا کی؟ آج کا دن، ایک دن کے لیے بد دعا کی کہ آج کا دن تیرے لیے ہلاکت و بربادی والا ثابت ہو۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے۔ اس نے نبی پر ایک دن کی بد دعا دی، ایک دن کی بد دعا دی، اور اللہ نے اسے تا قیامت اس کے لیے جو ہے کہ بد دعا کا انتظام کر دیا۔ ہر مسلمان روزانہ تو یہ ایک سورت ایک بار ضرور پڑھتا ہوگا، نماز کے اندر یا غیر نماز میں، لیکن ہر مسلمان ہر وقت اس سورت کی تلاوت پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہوتی رہتی ہے۔ تو اس نے ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن کے لیے بد دعا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تا قیامت بد دعا کا انتظام کر دیا۔ یہ عبرت اور نصیحت کی چیز ہے کہ نبی کی شان میں اگر آپ گستاخی کریں گے تو آپ قابل عبرت بنا دیے جائیں گے، آپ قابل نصیحت بنا دیے جائیں گے۔ ایک دن کی بد دعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تا قیامت اس کے اوپر مسلمان اور مومنین ہلاکت اور بربادی کی بد دعا کرتے رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوا، جب وہ مرا تو ایسی بیماری میں مرا کہ اس کا جسم سڑ گیا، ایسی بیماری اس کے جسم کے اندر ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم پورا سڑ گیا۔ اس کی اولاد بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو کوئی چھونے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، دفن کرنے کی بات چھوڑیے، اس کو کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کئی دنوں تک اس کی لاش اس کے کمرے میں پڑی رہی۔ آخر کار اس کے بچوں نے شرم کی وجہ سے، شرم محسوس کرتے ہوئے کیا کیا کہ جہاں اس کی لاش تھی وہیں پر ایک گڈھا کھودا، اور لکڑی سے اس لاش کو اس گڈھے کے اندر ڈھکیل دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر کے پتھروں سے اس کو جو ہے کہ بھر دیا اس گڈھے کو۔ یہ اس کا عبرتناک انجام دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی کی دعوت کی راہ میں آڑے آ رہا تھا، جس کا ہمیشہ کا کام ہی یہی تھا، جو ہمیشہ نبی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی نام لیوا آج نہیں بچا ہے، کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو کس حساب سے لیا جا رہا ہے؟ عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ بھائی وہ آدمی قابل عبرت ہے، اس آدمی کا کردار ہمارے لیے، اس کا کیریکٹر ہمارے لیے قابل عبرت اور نصیحت ہے، اس کے جیسا کردار اور کیریکٹر ہم نہ اپنائیں۔
اسی طرح سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے اندر ایک کرسچن عیسائی شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور کچھ صورتیں سیکھ لی، یاد کر لی، پڑھنا سیکھ لیا، سمجھ گیا وہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے وحی کی کتابت پر بھی رکھ لیا، یعنی اللہ کے نبی جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی لکھنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی نے متعین کیا تھا، اسے بھی متعین کر لیا کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، تو وہ وحی بھی لکھا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، پھر سے عیسائی بن گیا، اور اب کیا بیان کرتا پھر رہا ہے لوگوں سے، جہاں بھی جاتا ہے، ارے محمد کو کیا آتا ہے، محمد کو کیا آتا ہے، بس کچھ نہیں، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، جو کچھ میں نے لکھ کر کے دے دیا ہے وہی بیان کرتا پھرتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی اتنی بڑی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کو کچھ نہیں آتا ہے، جو کچھ میں نے لکھ کر کے اسے دے دیا ہے بس وہی اس کے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی موت ہوئی، عیسائیوں نے اسے لے جا کر کے دفن کیا زمین کے اندر، جیسے ہم لوگ دفن کرتے ہیں مردے کو گڑھا کھود کر کے، تو عیسائیوں نے اسے لے جا کر کے دفن کیا۔ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو زمین نے، قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو نصارہ نے مسلمانوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ پہلے مسلمان تھا، اس نے ان کا دین چھوڑ کر کے نصرانی ہو گیا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے یہ اپنا یعنی اندازہ لگا کر کے مسلمانوں کے اوپر الزام دھر دیا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، یعنی اس کی لاش کو قبر سے کھود کر باہر نکالنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کے اوپر الزام رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں نے دوسری قبر کھودی اور زیادہ گہری کھودی، پہلی قبر کے مقابل میں زیادہ گہری قبر کھودی اور اس کے اندر اسے دفن کر دیا۔ رات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا، اس کی لاش قبر کے سے باہر آ گئی۔ صبح لوگوں نے پھر وہی منظر دیکھا، پھر نصارہ نے مسلمانوں کے اوپر الزام رکھا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، انہوں نے ہی یہ کیا ہوگا۔ تیسرے دن ان لوگوں نے اپنی استطاعت پر جتنا نیچے دفن کر سکتے تھے اتنا گہرا کھود کر کے اس کو دفن کر دیا۔ پھر تیسرے دن بھی وہی حال ہے، اس کی لاش پھر قبر کے اندر سے نکل گئی اور زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اب جب ان لوگوں نے ماجرا دیکھا فعلموا، تو انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور ہستی کا کام ہے، اور پھر اس کی لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، گل سڑ گیا اوپر ہی۔ تو یہ عبرت کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ فکر نہ کریں، جو بھی آپ کا مذاق اڑائے گا اس سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بدلہ لینے پر پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے اور خبردار ہونا چاہیے، نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی کے نام میں ہی معجزہ ہے، ہمارے نبی کے نام میں ہی معجزہ ہے کہ آپ کی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کا نام ہے محمد، ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد، اور محمد کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جس کی ہمیشہ تعریف کی گئی ہو، جس کی صرف تعریف اور توصیف ہی کی گئی ہے، جو یعنی جس کی برائی نہیں بیان کی جا سکتی ہے، جو برائی کے لائق، جس کی برائی بیان کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، ایسی ذات۔ اسی لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے اور جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جو اپنی صفات میں اکمل اور مکمل ہو۔ تو ہمارے نبی کا نام ہی معجزانہ ہے کہ آپ کے نام میں معجزہ چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کی برائی کرنا چاہے تو پہلے اسے نبی کی تعریف کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ وہ اگر ہمارے نبی کا نام محمد، تو محمد کے معنی ہوتے ہیں قابل تعریف ہستی، ایسی ہستی جس کی تعریف کی جانی چاہیے، برائی نہیں۔ تو اگر جب آپ اپنے منہ سے نام لے رہے ہیں محمد ایسا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔
آپ خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پھر پہلے ہی کہہ دیا محمد جو تعریف کے لائق ہے، تو جو تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف کرو بھائی، برائی کیوں کر رہے ہو؟ جو تعریف کے لائق ہے اس کی تعریف کیجئے نا، اس کی برائی کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر آپ برائی کر رہے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود جھوٹے ہو۔ اسی لیے کفار مکہ، مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے تو آپ کا نام نہیں لیتے تھے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنی ہوتی تھی تو نبی کریم کا نام محمد نہیں لیتے تھے، وہ آپ کا نام لے کر کے برائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم محمد کہہ کر کے برائی کریں گے تو ہم خود جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، اے لوگو کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے گالیوں کو ولعنہم اور ان کی لعنت و ملامت کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے پاتے ہیں، اللہ کے نبی کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے پاتے ہیں، آپ کی برائی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسے نہیں کر پاتے ہیں؟ یشتمون مذمما، جب انہیں برائی کرنی ہوتی تھی تو مذمم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مذمم ایسا ہے تو، اور جب اللہ کے نبی کو گالی دینی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کو گالی دیتے کیسے؟ مذمم کو گالی دیتے تھے، مذمم لفظ مذمم استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی وَأَنَا محمد، میں محمد ہوں، میں مذمم نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد، اور وہ لوگ گالی کس کو دیتے ہیں؟ مذمم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نام میں ہی معجزہ رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دینا چاہے تو گالی نہیں دے پاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کا نام لے کر کے آپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی اقرار کر لیا ہے کہ محمد قابل تعریف ہستی، قابل تعریف ہستی۔ اسی لیے میں نے کیا کہا؟ مشرکین مکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے تو آپ کا نام محمد نہیں لیتے تھے بلکہ آپ کو مذمم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مذمم۔ مذمم کے معنی ہوتے ہیں مذمت کیا ہوا، برائی کیا ہوا۔ تو جب ہمارے نبی کا نام محمد ہے تو کس کو گالی دے رہے ہو؟ مذمم تو ہمارے نبی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو وہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قریش کی گالیوں کو، قریش کی لعنت و ملامت کو اللہ نے مجھ سے اس طرح سے پھیر دیا کہ وہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں جبکہ میں محمد ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی کے نام میں معجزہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کو گالی دینا چاہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہے تو اسے پہلے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ محمد قابل تعریف ہستی ہیں۔ کون؟ محمد قابل تعریف ہستی، اور اس کے اندر ایسی ایسی برائی ہے۔ جب آپ نے پہلے اقرار کر لیا کہ قابل تعریف ہستی ہے تو تعریف کیجئے۔ یہ آپ یاد رکھیں، ہمارے نبی کے نام میں معجزہ ہے، نام میں ہی معجزہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی برائی کرتا ہے تو برائی کرنے سے پہلے آپ کی تعریف بیان کرنی پڑے گی اسے کہ قابل تعریف ہستی، اور اس کے اندر یہ برائی، یعنی آپ خود اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ٹی وی شو میں بیٹھ کر کے، کارٹون بنا کر کے، یا اخبارات کے اندر کسی بھی حوالے سے اگر وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اس عمل سے ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے خود اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا دنیا کے اندر۔ وہ اللہ ایک تو ویسے پھٹکارا ہوا ہے کفر کی وجہ سے، مزید اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اول فول بکتا ہے، آپ کی بیویوں کو لے کر کے آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یا آپ کی شادیوں کو لے کر کے آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، یا کسی بھی چیز کو لے کر کے، تو وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے آپ کے شان میں کوئی کمی نہیں لا سکتا ہے۔ خود اپنے لیے جو ہے کہ مصیبت کھڑی کر رہا ہے، اپنے لیے پریشانی کھڑی کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی اس دور کا یہ ابھی نیا تو نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا
کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ یاد رکھیں، اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ جو ایک نئی جنگ چھیڑی گئی ہے، اسی طور سے کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے جو جنگ چھیڑی گئی ہے وہ ہاتھ کے ذریعہ لڑی جانے والے جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ اس جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور آج دیکھیے ایک سال نہیں بیتتا ہے، ایک ہفتہ مہینہ نہیں بیتتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کونے سے یہ بات ابھر کے آتی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، نبی کو برا بھلا کہا گیا ہے، آپ کی بیویوں کو لے کر کے برا بھلا کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے اسلام دشمن عناصر دنیا والوں کے سامنے ایک تصویر مسلمانوں کی یہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ مسلمان کیا ہیں؟ دہشت گرد ہیں۔ لیکن جب حقیقت کی چھان بین ہوتی ہے، دہشت گردانہ واقعات کی چھان بین ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی اور ملوث ہے، اس کام کے اندر کوئی اور ملوث ہے، وہ مسلمان کا کام ہے ہی نہیں۔ یا اس طرح کے واقعات اکا دکا مسلمان ہوتے ہیں، غیر زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اسے پریس میں نہیں آنے دیا جاتا ہے، میڈیا میں نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی جگہوں پر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں باہر کے ممالک میں کہ کوئی بھی آدمی کہیں گھسا اور اس نے سیدھا دبایا ٹریگر اور کتنے ہی لوگوں کو مار دیا۔ وہ کون تھا؟ کوئی مسلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بدنام کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو یہ بدنام جو کرنے کی سازش ایک طرح سے چل رہی ہے دشمنان دین کی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ نبی کریم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان غصے میں آئیں، مسلمان غصے میں آئیں، جذبات میں آئیں، اور جذبات میں آ کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کریں، غیر قانونی حرکتیں کریں، اور دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ دیکھیں یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان کتنے خراب ہیں، ملک کے اندر سالمیت نہیں چاہتے ہیں، ملک کے اندر اچھائی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اصل ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں صاف واضح کر دیا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کے پیروکار نہ ہو جاؤ۔ جب تک ہم ان کے دین کے ماننے والے نہ بن جائیں تب تک وہ ہمارا پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اور وہ یہی کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں اس طرح کے واقعات یہ ہمیں صرف بھڑکانے کے لیے ہوتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ نے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، ہر بات کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبہ کر دیا کہ اے مسلمانوں سنو، مشرکین کی طرف سے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے تمہیں بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ تم ضرور سنو گے، یہ تاکید کا صیغہ ہے، یعنی ایک دم کنفرم ہے کہ اس طرح کے واقعات اور حالات آئیں گے کہ آپ کو کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے تمہیں تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ لوگ ایسی باتیں کہیں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ لیکن یہ صبر یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے تحت جو بھی ہمیں اجازت ملتی ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس ملک کا قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی دھرم کے معزز یعنی محترم شخص کی توہین کی جائے۔ یہ صاف اصول ہے اس دیش کا، اس دیش کے قانون کا، کہ کسی بھی دھرم کے محترم اور معزز شخص کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، ان کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف FRI درج کرائی جائے، FIR درج کرائی جائے اس کے خلاف۔ یعنی جو بھی کام یعنی دائرے میں رہ کر کے، جذبات میں آ کر کے، بھڑک کر کے یا اس طرح کی چیز نہیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوری جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں، جوش کے ساتھ ہوش، کہ ہم قانونی کارروائیاں کریں ایسے لوگوں کے خلاف، اور جو بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں حقوق حاصل ہیں اس کے تحت ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔
سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری چیزوں کے ذریعے سے ایسا کوئی بھی کام نہ کرے کہ جس سے خود ہمیں نقصان پہنچتا ہے، جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو۔ آپ کو کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، ایسے موقع پر صبر کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے، حد سے بڑھی ہوئی کوئی بھی بے اعتدالی والی کام نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک اور گستاخی رسول، منگول تاتاری جسے کہتے ہیں، تاتاریوں کے زمانے کا واقعہ۔ ایک تاتاری شہزادہ اسلام چھوڑ کر کے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کی یعنی عزت میں اور اس کی شان میں عیسائیوں نے کیا کیا، ایک بڑی مجلس کا انعقاد کیا، ایک بڑا پروگرام رکھا، اور وہ خود یعنی اس شہزادے نے رکھا، اور اس کے اندر اس نے عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو دعوت دی۔ وہ لوگ آئے، وہاں آ کر کے ایک پادری نے، ایک عیسائی عالم نے نبی کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی، ان سے اپنے تقریر بیان کرنی شروع کی، اور اس تقریر کے اندر اللہ کے نبی کی شان میں اس نے گستاخیاں کی۔ پاس میں ہی ایک کتا بندھا ہوا تھا، شکاری کتا، اس شکاری کتے نے اپنا یعنی رسی توڑا کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس شکاری کتے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، کسی طرح سے کوشش کر کے اس شکاری کتے سے اس کو بچایا گیا۔ کسی نے کہا کہ تم نبی کی برائی کر رہے تھے اسی لیے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ کتا بڑا خوددار ہے، یہ کتا بڑا خوددار ہے، میں ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، اس کو لگا کہ میں اس کو مارنے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ یعنی اس عیسائی نے اپنی طرف سے توجیہ پیش کی۔ معاملہ یعنی یہاں تک اس کتے کو ہٹایا گیا، اور یہ پادری صاحب پھر کھڑے ہوئے اور پھر نبی کی شان میں گستاخی شروع کی۔ اس بار جب اس نے شروع کی تو کتے نے ڈائریکٹ اس کے گلے کے اوپر حملہ کیا اور وہیں پر اس کی جان کو ختم کر دیا۔ یہ الدرر الکامنہ کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے ابن نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا اس یعنی واقعے کو۔ تو اس واقعے کے اندر دیکھیے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک، یہاں پر کوئی مسلمان بدلہ لینے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم نبی کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، بہت سی جگہ پر کیا ہوتا ہے، مسلمان غصے میں آتا ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ مار ڈالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ نہیں بھائی، اس چیز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، یہاں پر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی آپ سنیں ایک مسئلہ کہ نبی کی شان میں گستاخی اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اوپر حد لگے گی۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا ہے، اسلامی شریعت کے اندر سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ قتل ہے، کہ ایسا آدمی جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ کہاں ہے؟ اسلامی ملک کے اندر، جہاں پر اسلامی یعنی شریعت نافذ ہے، وہاں پر ہم اور آپ جہاں رہ رہے ہیں یہ جگہ نہیں ہے وہ، یہاں پر ہمیں اس اقدام کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے، اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو یہ حد ہے، کیا ہے؟ یہ حد ہے۔ جیسے کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی آدمی زنا کرے تو اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ حدود ہیں۔ اسی طرح سے حد ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اسے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ نبی کے زمانے میں اس طرح کے جو واقعات قتل کے پیش آئے وہ اسی ناحیے سے ہیں کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گستاخی رسول تھا، اس کے اوپر حد نافذ ہو رہی تھی کہ اس کو مارا جائے۔ لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر ہمیں اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے، وہاں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ البتہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ جو یعنی جس جمہوری ملک میں رہتے ہیں اس جمہوری ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اتنا ہمیں کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات ماضی میں بہت سی جگہوں پر ہوئے کہ کسی نے غصے میں آ کر کے یہ کہا کہ فلاں آدمی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، اسے مار دیا گیا، تو اس کی وجہ سے بے شمار برائیاں پیدا ہوئیں۔ یہ چیز قطعاً درست نہیں، اسی لیے اس سلسلے میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جوش میں آ کر کے
کسی کو قتل کر دیتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ لہذا اس طرح کی اس حد تک ہمیں نہیں جانا ہے، اس حد تک نہ جائیں۔ مسلمان صبر کریں، اللہ نے تعلیم دی کہ آپ کو کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، ایسے موقع پر صبر کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ لہذا میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ اس طرح کے معاملات میں ہوش میں رہیں۔ اور ایک بات اور اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی پر مشتمل جو مواد ہوتا ہے اس چیز کو ہم آگے نشر نہ کریں، اسے فارورڈ نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہا، اس کی کلپ واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر آئی، اب ہم اسے لے کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں مدینہ میں بھی ہوئی، مکہ میں بھی ہوئی، لیکن کیا آج تک کوئی لفظ موجود ہے ہمارے پاس کہ کس نے کیا کہا، کسی نے نبی کے شان میں کیا کہا، کچھ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی پر مشتمل کلمات بھی نہیں بولنے ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ سوچئے مسلمان اللہ کے نبی سے جب کچھ کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے راعینا، عربی زبان کا لفظ ہے راعینا، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ اس کے لفظی معنی راعینا، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ تو اس لفظ کو لے کر کے مشرکین اور یہود منافقین اللہ کے نبی پر طعنہ کستے تھے، اللہ کے نبی پر طعنے کستے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا لفظ مت کہو، راعینا لفظ مت کہو، ولکن قولوا، بلکہ یہ کہو اسمعوا، اے نبی آپ سنیے، انظرنا آپ ہمیں دیکھیے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو، راعینا لفظ مت استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کی شان میں گستاخی پر یعنی ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس کے اندر جس کا ظاہری طور پر کوئی معنی نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی اگر اس کے اندر کچھ تعویل کر کے کچھ معنی بنا سکتا ہے تو ایسے الفاظ بھی ہمیں نہیں استعمال کرنے ہیں۔ تو نبی کی شان میں گستاخی پر مشتمل مواد ہم آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے چیز ہے، یہ کہاں کی دلیل ہے، یہ کیسے درست ہے؟ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو۔ بھائی بائیکاٹ کرنے کا اگر اثر پڑتا ہے تو یقیناً بائیکاٹ کیجئے، لیکن اور اس میں بھی ایک چیز اور کہ آدمی کہتے ہیں جو آدمی بائیکاٹ نہیں کرتا اس کے اوپر لعنت ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح کی باتیں قطعاً درست اور مناسب نہیں ہیں۔ دین سے لا علمی کی وجہ سے ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے خلاف یہود نے کتنی سازشیں کی، آپ کو مارنے کا پروگرام بنایا گیا، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، آپ سے جنگیں کی گئی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے معاملات، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کاروباری معاملہ جاری رہا، بائیکاٹ نہیں رہا۔ بائیکاٹ کی جو بات ہوتی ہے، بائیکاٹ اپنی جگہ پر ہے، اگر اس کا اثر ہو سکتا ہے نا تو بائیکاٹ کی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی کو اگر کوئی آدمی بائیکاٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو کافر کہنا، مشرک کہنا، یہ کہنا، بے حمیت، بے غیرت، یا اس طرح کے الفاظ، یہ سب درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاملات جاری رکھا۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، آپ کی زرہ کسی یہودی کے پاس اس پر گروی پر رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے دلائل جو آج ہم جذبات میں آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اسے کریں، قانون کے دائرے میں، قانون سے باہر نہ نکلیں۔ اور اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہر شر میں
خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہم اس خیر کے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے مواقع پر دیکھیے جب بھی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اور دنیا کے اندر یعنی بڑے پیمانے پر اس کا تذکرہ ہوا تو لوگوں کو نبی کی سیرت پڑھنے کا بھی یعنی ان کے دلوں کے اندر اشتیاق پیدا ہوا۔ آپ دیکھیے نا 9/11 کا جو معاملہ پیش آیا امریکہ کے اوپر حملے کا، اس کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسلام یورپ اس وقت سے پھیلنا شروع ہوا، اس سے پہلے وہ تیزی نہیں تھی۔ تو ہر شر کے اندر خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے جوڑیں، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہمارے پاس مطالعہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم کچھ بھی نہیں جانتے، نبی کی سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، زیرو ہیں ہم، 1-8% جانکاری ہوگی، لیکن جو اصل چیزیں ہیں یعنی اللہ کے نبی کے کس طرح سے آپ کا کردار رہا، کیسا لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ رہا، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، بس جذبات میں آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ الٹا پلٹا کیے، پتہ کیا چلا کیس ہوا، جاؤ اندر گھومو۔ تو یہ ساری باتیں میرے بھائی درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ہے یعنی قانون کے دائرے میں کام کیجئے، قانون سے باہر مت نکلیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ غصے میں آئیں اور جو ہے کہ کچھ الٹا سیدھا کریں اور پھر اس چیز کو دنیا بھر کے اندر دکھایا جائے کہ مسلمان دیکھیے کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان بنے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، لوگوں کے درمیان نبی کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے اچھا منگول کا جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس شکاری کتے نے اس پادری کو کاٹ لیا، اس کے ضمن میں بیان کیا کہ 40,000 منگول اس موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے؟ 40,000 منگول تاتاری اس موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کے اندر شر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن خیر کا پہلو کیا نکلا کہ مسلمان ہوئے لوگ، نبی کی سیرت، اس کے بعد پھر نبی کی سیرت پڑھی گئی۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے اس طرح کے واقعات نہ ہو، ہم دعا کریں نہ ہو، ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کی سیرت پر مشتمل کتابیں، آڈیوز، ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، نبی کے یعنی پیغام کو، ان کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس سے پہلے ہم خود سمجھیں، پھر اس کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جو واقعات یہ جو منظم سازش کے تحت ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ تو ہی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے بدلہ لینے والا ہے، تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا اور انہیں لوگوں کے لیے قابل عبرت اور نصیحت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کی سیرت پڑھنے کی اور نبی کی سیرت اور اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔